آج کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، خواتین کی اور غیر مسلم ہمارے بھائیوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں، اس میں حکومتی ریویو سنا گیا۔ آج کی کارروائی کی بڑی بات اگر میں پہلے کر دوں وہ یہ ہے کہ اب پیر والے دن سے باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا۔ جو حکومت اور حکومت کے جو ہم نوا ہیں ان کی جو ریویو پٹیشنیں ہیں وہ سنی جائیں گی، لیکن یہ تمام منظر جو ہے پورا پاکستان دیکھ سکے گا۔ ہماری درخواست تھی کہ اس کو ٹی وی پہ لائیو نشر کیا جائے اور یہ درخواست آج مان لی گئی ہے، کیونکہ پہلے جو اصل مقدمہ چلا تھا جون جولائی 2024 میں وہ لائیو سٹریم ہوا تھا۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب جو ریویو کی درخواستیں ہیں ان کو خفیہ رکھا جائے، ان کو بند کمرے میں رکھا جائے۔ پورے پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت کا فیصلہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ ہم بھرپور یہاں مزاحمت کریں گے۔ جو کوشش ہے حکومتی جماعتوں کی، حکومتی حلقوں کی، کہ پارلیمان کو مکمل طور پہ عوام کی رائے سے ہٹ کر تشکیل دیا جائے۔ عوام کی رائے پر پہلے 8 فروری 2024 کو ایک حملہ ہوا تھا، اس حملے کو مزید گہرا کرنے کی کوشش تھی کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے چھین لی جائیں، جو پارلیمان کا ایک تہائی حصہ ہے، بہت بڑا حصہ پارلیمان کا یہ مخصوص نشستیں ہیں۔ ہم نے استدعا کی، مزاحمت کی، سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے 8-5 کی اکثریت سے پی ٹی آئی کے وجود کو بطور سیاسی جماعت پارلیمان میں تسلیم کیا اور حکم دیا کہ جو نشستیں ہمیں دی گئی ہیں، تمام تر دھاندلی کے بعد جو نشستیں جیتی گئی ہیں، ان کے تناسب سے خواتین اور غیر مسلم ارکان کی نشستیں ہمیں دی جائیں۔ اس فیصلے کے خلاف ریویو فائل کیا گیا۔ یہ ریویو فائل ہو گیا تھا اکتوبر 2024 میں۔ اس کی سنوائی جو ہے مئی تک مؤخر کی گئی، مئی 2025 تک۔ اس دوران بڑا واقعہ جو ہوا وہ 26ویں ترمیم تھی جو اکتوبر ہی میں کی گئی، اکتوبر 2024 میں۔ اس 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے بینچ کی تشکیل مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی۔ جو 13 رکنی بینچ اس وقت تھا جولائی 2024 میں، جس نے یہ مقدمہ سنا تھا اور 8-5 کی اکثریت سے ہمارے حق میں فیصلہ کیا تھا، اس بینچ کو تبدیل کر دیا گیا۔ 26ویں ترمیم میں بالخصوص یہ لکھا گیا کہ ریویو کی جو پٹیشنیں پینڈنگ ہیں وہ ایک نئے بینچ کے پاس جائیں گی، یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائیں گی۔ اور اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں، اس بینچ میں نمایاں رول ادا کرنے والے جج صاحبان، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر بن اللہ، ان کو خارج کر دیا گیا۔ تو اب یہ مقدمہ ایک نیا بینچ سن رہا ہے۔ اس 13 رکنی بینچ میں سے بھی 2 معزز ارکان نے، جج صاحبان نے، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ ان کو بینچ کی کارروائی میں مزید نہیں بٹھایا جا رہا یا وہ نہیں بیٹھ رہے۔ اب 11 رکنی بینچ ہے جو اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے۔ تو پیر والے دن سے ہم بحث کریں گے۔ ہماری یہ استدعا کہ اس تمام معاملے کو مؤخر کیا جائے جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہماری درخواستیں ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس درخواست کو نہیں مانا گیا۔ ہماری یہ بھی استدعا تھی کہ بینچ کی دوبارہ تشکیل کی جائے اور اس کو 13 رکنی بینچ کے طور پہ ہی سنا جائے اس معاملے کو۔ وہ استدعا بھی قبول نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے مزید بحث دوران سماعت ہوگی، لیکن ہماری یہ درخواست کہ معاملے کی لائیو سٹریمنگ ہو، ٹی وی پہ یہ چلے، وہ منظور کر لی گئی ہے۔ تو اب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پورا پاکستان اس معاملے کو دیکھے گا، اس معاملے میں اپنی آواز شامل کرے گا۔ یہ کوئی پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کا مقدمہ ہے، پاکستان کے جمہوری آئینی مستقبل کا مقدمہ ہے۔ اس سے اہم شاید کوئی مقدمہ اس عدالت کے سامنے نہیں آیا۔ جو ڈاکہ جمہوریت پر ڈالا گیا 8 فروری اور اس سے پہلے جس طرح سمبل چھینا گیا پی ٹی آئی سے، وہ تمام معاملہ یہاں زیر بحث ہے۔ ایک دفعہ ہم جیت چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مستقبل میں بھی جیت ہماری ہے، لیکن یہ مقدمہ ہم لڑیں گے، پورے انہماک سے لڑیں گے۔ بالآخر پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کسی عدالت نے نہیں، کہ پاکستان میں جمہوریت رہنی ہے یا نہیں رہنی۔ اس لیے پاکستان کے عوام کی شمولیت اس کارروائی میں بہت ضروری تھی، اور وہ شمولیت اب یقینی بن چکی ہے، کیونکہ ٹی وی پہ پورے پاکستان کو موقع ملے گا کہ وہ دیکھے کہ کیا بحث ہو رہی ہے اور اس کا کیا جواب دیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تاریخ، آئین، قانون، شرافت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ فتح ہماری پھر ہونی چاہیے۔ ہم بھرپور مزاحمت کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بینچ کی تشکیل بدل جانے کے باوجود ہم مزاحمت کریں گے۔ ہم کوئی معاملہ مزاحمت کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔
اور انشاءاللہ تاریخ ہمارا ساتھ دے گی، خدا تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے اور فتح ہماری ہوگی. بہت شکریہ.